بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج موضوع ہے ہمارا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ جناب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت دور اندیش، اور بہت ہی انہوں نے جنگی معرکوں کا سلسلہ بھی رکھا، اپنے دور حیات میں جنگیں لڑیں، دین حق کے لیے انہوں نے سفر کیے، جس میں 3 سفر زیادہ مشہور ہیں۔ چونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات تک پہنچے گا اور اس کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ آب حیات کیسا پانی ہے کہ جو کوئی اس کو پیے گا اس کو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے اسی غرض سے سفر کیا۔ سفر جب کیا تو ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ تو اس سفر میں جب وہ مشرق کے پہلا جو ان کا سفر تھا وہ مغرب کی جانب تھا۔ مغرب کی جب وہ انتہائی حدوں تک، کناروں تک گئے جہاں پہ غروب آفتاب ہے، تو اس سلسلے میں، اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام کو جو ہے آب حیات کا پانی ملا، انہوں نے پیا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ پانی نہ مل سکا اور ان کے نصیب میں نہ تھا اور وہ نہ پی سکے۔ لیکن اس سفر میں پھر انہوں نے جب سورج تھا جہاں غروب ہوتا ہوا دیکھا، وہاں ایسا منظر دیکھا کہ جیسے کوئی سیاہ چشمے میں سورج غروب ہو رہا ہو، جیسے کوئی سمندری سفر کرنے والے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے سورج جو ہے ایک پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ تو ایسا منظر محسوس ہوتا ہے دیکھنے والے کو کہ جیسے وہ سیاہ چشمے میں جو ہے وہ غروب ہو رہا۔ تو وہاں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی جو ہے ملاقات ایسی قوم سے ہوئی جو قوم ناسک کہلاتی تھی۔ یہ قوم جو تھی، ان کے جسموں پر صرف کھال کے سوا کچھ نہ تھا، اور ان کی خوراک جو تھی وہ دریائی مردہ جانور وہ کھاتے تھے، انہی پہ ان کا گزارا تھا۔ تو ان کو آپ نے حق کی دعوت دی اور ان کے ساتھ جنگی معرکہ ہوا۔ ان کے لا تعداد جو تھے جنگی گروپ سے، کافی تعداد میں، تو ان کے ساتھ ان کو گھیرا ڈالا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ان میں سے جو آپ کے تابع ہوئے، دین حق کو قبول کیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جنہوں نے بات نہ مانی ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ پھر ان کا دوسرا سفر جو ہے وہ مشرق کی جانب ہوا۔ یہ سفر کئی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس سفر میں ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو کہ قوم منسک کہلاتی تھی، اور یہ جو قوم، کوئی ان کے گھر، کوئی ایسے عمارتیں نہیں تھی، یہ غاروں میں چھپتے تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا، اندھیرا ہوتا، یہ اپنے غاروں سے، اپنی چھپی ہوئی جگہوں سے نکلتے اور اپنے کھانے پینے کے سلسلے میں اور اسی معاملات میں وہ نکل جاتے،
اور جیسے ہی سورج طلوع کا وقت آتا تو وہ لوٹ آتے، یعنی کہ رات رات میں وہ سارا اپنے معاملات کرتے، روزگار، کھانے پینے کے سارے سلسلے، تو پھر وہ لوٹ آتے۔ ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی، ان سے بھی آپ نے دین حق کی انہیں دعوت دی۔ وہ بھی جنہوں نے دین حق کو قبول کیا ان کو معاف کر دیا گیا، ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا گیا، اور جنہوں نے انکار کیا انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا پہلا سفر مغرب کی طرف اور دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا، تو تیسرا سفر ان کا شمال کی جانب تھا، جہاں ان کا آمنا سامنا یاجوج ماجوج سے ہوا۔ وہاں کیا معاملات ہوئے، کس طرح اس دیوار کو کیا گیا، کیا ان سے بات ہوئی، کس کی اولاد ہیں یہ یاجوج ماجوج، یہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو اور اس پہ یہ بھی بات ہوگی کہ اس میں ہمارے لیے بیسیکلی ہم یہ تو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ جو قصہ ذوالقرنین ہے، تو اصل میں فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا سبق ہے، اللہ کریم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، غور و فکر کرنے کی بات کیا ہے۔ تو اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔